اللہ بہت بڑا ہے، بڑا ہے. اس نے جو اتنا سا نقصان کیا نا، اس نے نقصان نہیں کیا، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کا گھر پرانا ہو گیا، یہ میں گرا دیتا ہوں، آپ کو نیا بنا دیتا ہوں. ہمارے لیے چائے بناؤ گی؟ دودھ کہاں سے لاؤ گی؟ دودھ نہیں ہے، دودھ نہیں ہے. اس میں کیا ڈالو گی؟ کیسے اٹھاؤ گی ہاتھ، کیسے اٹھاؤ گی، دعا کرو گی ایسے؟ کسی جگہ پہ بنا رہے ہیں، کسی جگہ پہ. کسی جگہ پہ. اور اس کا کیسے کریں؟ رخ اس طرح گرا، چھت گرا تو کس کے اوپر گرا؟ جی میں نکل گیا تھا میری بیوی کے ٹانگوں پہ آ گئی پیچھے اور پیچھے کمر پہ. جی. السلام علیکم جناب والا، میں ہوں اختر کشمیر والا. اب اس وقت ہم سندھ میں حیدرآباد رات کو پہنچے، اور آج ایک راشد آباد میں وزٹ کرنے کے بعد ہم یا فیلڈ میں آئے. حیدرآباد میں ایک سے تھوڑا سا ہٹ کر، یہ کون سی جگہ ہے رسوم پہ؟ سر یہ ٹنڈوالا یار میں جمیل کالونی ہے، بکیرا سٹی کے پاس. یہاں پہ فلڈ آیا تھا اور زمین پہ کافی زیادہ 2-3 فٹ کا فلڈ تھا. اس میں لوگوں کے گھر تقریباً گر گئے، منڈم ہو گئے یا تباہ ہو گئے. تو ابھی سر یہ جو لوگ ہیں یہ بالکل وہ اسی فلڈ متاثرین ہیں، اور ان میں بھی وہ لوگ ہیں سر جو ابھی تک فلڈ کو 6 ماہ 8 ماہ گزرنے کے بعد بھی جن کے پاس اللہ نے اتنی سخت نہیں دی کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں. یہ ابھی بھی لوگ ہمارے پاس متاثرین ہیں جو ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، جو چھپروں کے نیچے رہ رہے ہیں. تو یہاں جو اس ایریے میں جو گھر ہم بنانے جا رہے ہیں، وہ ہے ایک کمرہ ہے 12x16 کا، 14x16 کا 12x16 جی سر 14x16 14x16 کا کمرہ ہے، جس کے آگے ایک ویرانڈا ہے اور ایک باتھ روم ہے. جی سر. ان کی نیڈ یہ ہے جی کہ جب یہاں سردی ہوتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے، تو جو کمرہ یہ بیسیکلی اپنے سامان کے لیے استعمال کرتے ہیں، ویرانڈا ہوتا ہے، وہاں یہ اپنے بستر وغیرہ لگاتے ہیں. بجلی کا بھی پرابلم ہوتا ہے نا جی ادھر. سر یہاں پہ چونکہ لائٹ کا تھوڑا سا مسئلہ ہے سر، بجلی ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے سر. ٹھیک ہو تو گیا. اس کے لیے کمروں کو اس حساب سے آرگنائز کرتے ہیں کہ وہ ہوادار بھی ہوں اور وہ سن لائٹ کے حساب سے روشن بھی ہوں. اور ویرانڈا جو ہے ان کا بیسکلی یہ کام کرتا ہے ان کی مین لیونگ کا، کہ وہاں پہ اور رہ ہم سکیں. نے جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جو مستحق ہیں، یعنی کہ ویڈوز ہیں، ایلڈرلی ہیں، ایجڈ ہیں، اور وہ جو جن کے پاس سداد نہیں ہے، وہ جن کے گارے یا مٹی کے گھر تھے جو سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو گئے، تو دوبارہ وہ بنا سکیں بالکل انشاءاللہ. تو معذور بھی ہیں اس میں، اس میں ڈسیبل سر بھی ہیں. ڈسیبل بھی ہیں. اس میں سر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جس طرح گھر گرے ہوئے ہیں لیکن وہ بالکل ہی کمزور ہیں. اب سر ایک بیوہ بھی، کافی ساری عورتیں جو بیوہ ہیں، اور بیوہ کے بعد ان کے بچے بھی ایسے وہ گروم نہیں ہیں کہ وہ بھی ان کو کما کے جو ہے وہ بنا سکیں. یعنی کہ کچھ ایسے لوگ جو بالکل اپنی زندگیوں سے سر مایوس تھے، یا آپ ان کو کہہ لیں کہ جو بالکل لو انکم پہ چلے گئے تھے، کہ جن کے لیے صرف اپنا پیٹ ہی پال لینا بہت بڑی بات تھی. تو یہ ڈرائیو سر ان کے لیے انشاءاللہ یہاں جو بھی گھر بنا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. زیادہ ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے ان مستحق کی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کشمیر سے ایک میرپور سے نکلے اور میرپور دوسرے میرپور خاص تک آنا یہ سفر طے کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پہ بندے کو بھیج دیتا ہے جہاں کام لینے. اور یہ دیکھیں نا، اس کے بعد یہ لوگ اپنا ٹیمپری جو گزارا کرتے ہیں. اور جیسے یہ ٹیمپری. السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ اچھا اچھا اچھا. یہ بزرگ ہیں سر. ایک کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. تو یہ ان کا گھر تھا؟ یہ ان کا گھر. ٹھیک ہے. تو یہ اسی جگہ پہ بنا رہے ہیں؟ اسی جگہ پہ. اسی جگہ پہ. اور اس کا کیسے کریں؟ رخ اس طرف کریں گے سر ان کا میں نے ان سے پوچھا تھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں وہ جو کارنر ہے نا، اس کارنر سے لے کے اس دیوار سے لے کے یہاں تک، تو ایک اس طرح کمرہ اور اس کے آگے ادھر ورانڈا، اور یہ ان کا واش روم ہے جو بنا ہوا جس کو، تو یہاں پہ انہوں نے کہا سر ہمیں ایک کارنر پہ واش روم. تو پھر جب ہماری کیپیسٹی ہوئی تو کمرہ وہی 12x16 کا جو کمرہ ہے، آگے اور آگے ورانڈا اور باتھ روم. انشاءاللہ جلد بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر. جو حقدار ہیں حقدار، اور ایسے پسماندہ علاقے میں ادارے آتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ سڑکوں پہ ٹینٹ لگا کر، بینر لگا کر، تصویریں کھنچوا کر چلے جاتے ہیں، اور ان غریبوں تک پہنچتا ہی نہیں ہے. سر یہ جب ہم سر آپ کے توسط سے جب ہم یہاں پہ آئے تو یہ لوگ، انہوں نے ایک لڑکا ادھر کھڑا ہوا تھا تو وہ مجھے کہتا ہے یار، اس نے سندھی میں مجھے کچھ کہا، مجھے سمجھ نہیں آئی. تو میرے ساتھ جو دانش بھائی ہیں یہاں کے مسجد کمیٹی کے جو رکن ہیں، تو وہ میرے ساتھ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ سر آپ سے گلہ کر رہا ہے
کہ اب آپ کو خیال آیا. صحیح بات ہے تو سر. اکثر یہ جو قدرتی آفتیں آتی ہیں نا سر تو ادارے مین روڈ تک جاتے ہیں جہاں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بینر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں, کوئی بات نہیں. انشاءاللہ گھر ہم بنا جو کے دیں گے گھر آپ کا بنے گا. انشاءاللہ. ہم نے آپ سے جھوٹ بول کر قبر میں نہیں جانا. انشاءاللہ. یہ رضوان بھائی ہیں ماشاءاللہ, یہ یہاں کے جو پروجیکٹ ہے یہ لیڈ کریں گے یہاں انشاءاللہ. اور ہم نے انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے کہ آنے والے 8-10 دن کے اندر کام شروع کرنا ہے اور 4 ہفتوں کے اندر اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ بھی کرنا ہے, جتنے بھی گھر ہیں ادھر انشاءاللہ. انشاءاللہ آئیں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 4. 4 ہیں. تو یہ کیا ہوا تھا, پاؤں کو کیا ہوا تھا؟ بتاؤ ٹانگ کو کیا ہوا تھا, دکھاؤ ذرا. پہلے صحیح تھا, پھر وہ گیا تھا علاج کروانے کراچی سائڈ نہیں ہے, وہیں علاج کروانے. رمضان کی پہلی تاریخ وہیں ٹانگ کم چھوڑ کے گئے. اوکے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس جگہ آپ کی اپنی ہے نا؟ ہاں یہ اپنی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہے سر, یہ کیلے کے کام میں مزدوری کرتا ہے اور یہی چھپر جو ہے اس کا بھائی تھا. کیا حال ہے بکری؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کا گھر ہے ماشاءاللہ. یہ تو بہت زبردست گھر ہے آپ کا. تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ تیرا بیٹیاں بیٹا نہیں ہے؟ بیٹا ہے. آپ ادھر ہوتے ہیں؟ ایک سر 3 بیٹی ہیں اچھا اور 1 بیٹا ہے. ماشاءاللہ. تو حامد کیا کرتا ہے؟ ہم سر یہ کیلے کی گوڈے وغیرہ اور اچھا اچھا, کیلے کا کام, گنے کی کٹائی وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. 400 سے 500 روپے مزدوری پہ. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. آپ کا گھر بنا دے, بننا چاہیے گھر آپ کا. ٹھیک ہے, جو بات کرے گی وہ اس کی میں سنوں گا. آپ بتائیں, ہاں میری سمجھ آتی ہے آپ کو؟ آتی ہے. ادھر آؤ, ادھر ادھر. ہاں نا, ہاں نا, ہاں نا, ہاں نا. آپ بات کرے گی تو گھر بناؤں گا, ورنہ گھر نہیں بناؤں گا. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا, او میری بیٹی کا نام بھی ہے میرا. کیا بات ہے. اچھا آپ بتاؤ, آپ کا گھر بنا دیں؟ ادھر آنا, ادھر آنا بکری. گھر بنا دیں, پکی بات ہے. ہاتھ کیسے اٹھاؤ گی, ہاتھ کیسے اٹھاؤ گی, دعا کرو گی ایسے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. بتا دوں خاص طور یہ جو جس گھر میں کھڑے ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاء اللہ. مشکوک علی ماشاءاللہ. ان کا ایک گھر تھا جو ابھی حال ہی میں سیلاب آیا تھا, اس میں گھر تباہ ہو گیا تھا. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بچے نہیں ہیں. بچے نہیں ہیں. اور اندر آپ اندر ہی تھے گھر کے اندر؟ جی جی اور آپ کی اہلیہ بھی اندر ہی تھی؟ جی جی تو کیا ہوا جب گھر وہ گرا, چھت گرا, تو کس کے اوپر گرا؟ جی. میں نکل گیا تھا, میری بیوی کے ٹانگوں پہ آ گئی تھی چھت. اور پیچھے کمر پہ؟ جی تو میں کیا نے ٹانگوں پہ آ گئی. ٹانگوں کے؟ جی جی ادھر. تو کیا نقصان ہوا؟ ابھی چل سکتی ہے یا نہیں جی چل سکتی؟ نہیں نہیں, چل نہیں دونوں سکتے؟ ٹانگیں ٹوٹ گئی. دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی. آپ کہیں دکھایا آپ نے؟ جی دکھایا کہیں؟ کہاں دیکھا ہے ہم ہاں؟ میں نے نے. پوچھا اس سے, ہاں میں نے کہا آپ راشد آباد ہے وہاں پہ فری, کہتا سر جی میں جی 2-3 جگہوں پہ دکھایا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کمپرن کہ کے ساتھ ہم نے پیسے باندھی تھی. اوکے, آپ ایک کام کریں نا, آپ رضوان بھائی ان کو راستہ زندگی کا آپ آج ہیں, کل دوسری شادی کر لیں گے تو ان کو کون سنبھالے گا؟ سر یہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا مشکوک علی, اس نے کہا سر کہ پہلے میرے دل میں کچھ تھی نا تمنا کہ مثلا میری یہ وہ نا کہ اولاد کا تھوڑا سا ایشو تھا, یہ وہ نا, تو کہتا ہے اب جو میری گھر والی ہے نا تو یہ میں اور یہ ساتھ ساتھ ہوں, بس یہ میں آپ کو زندگی تھوڑا میری سا جو ہے نا بتا دوں, اس کے نام پہ ہے. میں پردیس میں رہتا ہوں اور میرے گھر خدا نے 10 سال کے بعد اولاد دی تھی, اور جب خدا نے مجھے اولاد دی نا تو میری اہلیہ وہ چل نہیں سکتی, بالکل نہیں چل سکتی. وہ 26 سال سے ویل چیئر میں ہے, جی تو میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور اگر آپ نے ان کا ساتھ چھوڑا نا تو یہ پورا علاقہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. نہیں ان کو نہیں چھوڑنا. صحیح ہے نا, اولاد خدا کی دین ہوتی ہے. صحیح ہے نا, اگر اللہ نہ کرے اگر آپ ان کی جگہ ہوتے, اگر آپ کی ٹانگیں ٹوٹتی تو آپ کیا امید رکھتے, آپ کو چھوڑ کر یہ چلی جائے؟ نہیں نا. تو ہمیں بھی یہی امید رکھنی چاہیے نا ان سے. انشاءاللہ گھر آپ کو اور شاید انہی کی دعاؤں سے بنے گا, لیکن آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ راشد آباد میں آپ کا پیسہ نہیں لگے گا انشاءاللہ. اب وہاں جائیں, ہاسپٹل ہے, آپ کو دکھائیں گے اور ان کا جو بھی علاج ہوا وہ کروائیں گے. یہ پہلی فرصت میں لے کے بالکل جائیں. سر, میں نے ان سے ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا بہن, ٹھیک ہے نا, محتاج تو نہیں رہنا چاہتی نا. ٹھیک ہے, ہاسپٹل پہ جائیں گے, چیک کروائیں گے, جو بھی علاج ہوا آپ کا وہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, تاکہ اپنے پاؤں پہ آپ چل کر آگے پیچھے جایا کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جی یہ آپ کا گھر ہے؟ یہ سر ان کے والد صاحب ہیں, یہ بچہ بھی معذور ہے. تو یہاں پہ میں ترسوں آیا تو وہ بابا جی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے بات چیت کی, میں نے کہا کون آپ کے یہاں, تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ 2-3 لوگ جو ہیں وہ مستحق ہیں.
تو اس نے کہا کہ میرا یعنی کہ سندھی میں بولا کہ میرا بھی اگر گھر دیکھ لو آپ، لیکن اگر میرا بھی ہو جائے لیکن ان کے بعد ہو جائے، ہاں کیا بات کہ ہے. مثلاً ان کے بعد. تو وہ میں کل جو مجھے پتا جو چلا وہ دوسروں کے لیے پہلے سوچتا ہے نا، جو دوسروں کے لیے پہلے سوچتا ہے نا، خدا اس کی برس زیادہ سنتا ہے. صحیح ہے نا. اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں اس کا نا اس کو چھوڑ دو، وہ مستحق ہے لیکن اس کو میرا پہلے بنا دے. لیکن جب انسان کہتا ہے نہیں وہ زیادہ ضرورت مند ہے ان کا پہلے بنا دیں، پھر خدا آپ پہ بھی نظر رکھتا ہے. صحیح ہے نا. انشاءاللہ تو یہ ہوئیے گا. خدا ہمارا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور بہتر ہوگا بہتر ہوگا. آپ یہ رضوان یہ بھائی میں ہیں نے ادھر. دیکھا ہوا سر ان کا، میں ہاں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا بھی. انشاءاللہ بہتر ہوگا. انشاءاللہ یہ آپ کی بیٹی ہے نا؟ وہی نا، وہی والا نا. انشاءاللہ بہتر ہوگا. انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ دعا کیجیے گا. سیلاب آیا جس طرح پانی تھا تو وہ فلڈ سے یہ دیوار ایک نکل گئی. ایسے ہی سر ان کے کمرے کے اندر والی جو ہے نا یہ سر اب یہ پوری مٹی سے بنی ہوئی ہے، اور یہ اوکے. ساری اور یہ اس کی نکل گئی. اور اب جب میں جس دن آیا تو یہ اس کی جو ان کی بچیاں ہیں یہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی تو ان کو یہاں سے تو، کیونکہ اس دن بھی بارش والا موسم تھا جس دن، تو میں نے کہا بھائی ان کو ادھر سے تو نکال، خدا نہ خواستہ اگر یہ گر گرے، گیا تھا. یہ ٹی آر ہے، یہ گارڈر ہے پورا اتنا وزنی ہے اس کا. تو اس نے کہا سر اب سب کیا کریں، یعنی کہ بھیگ تو نہیں سکتے بارش میں. یہ سر ان کی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. بہتر ہوگا. تو یہ ایک اور گھر ہے. یہ بہت بھی سے گھر دیوار ہیں اس کی نکل گئی تھی. اور یہ کچے گھر ہیں. اور کون ہے آپ کا؟ کتنے بارش بچے ہیں آپ کے؟ 8 بچے. پانچ 5 بچے ہیں. بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 چار بیٹیاں ہیں. بیٹے. ماشاءاللہ. اور بیٹیوں کی وجہ سے آپ کو برکت ملنے والی ہے. بیٹوں کی وجہ سے نہیں، بیٹیوں میں بہت برکت ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. کوئی بات نہیں بہن. آپ بیٹھے آپ بیٹھے آپ بیٹھے آپ بیٹھے. انشاءاللہ یہ آپ کی بیٹیاں ہیں. ہاں جی. انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی بات نہیں. اللہ خیر. بدو انشاءاللہ. اوے بتائیں آپ کا گھر بننا چاہیے نیا. میری بات کی سمجھ آتی ہے؟ بات سمجھ آتی ہے؟ گھر بنائیں یا نہ بنائیں؟ نیا گھر بنائیں نہ بنائیں؟ سندھی میں پوچھ کے بتا. نہیں یہ بات نہیں. اچھا یہ بات نہیں کر رہی ہم گھر نہیں بنائیں گے ان کا. ان کا گھر نہیں بنائیں گے. آپ سے جو سر کے جو ہاں جو گھر ہے بنائیں پھر دعا کرو. اچھا آپ اب چائے بنا سکتی ہو؟ چائے بنا سکتی ہو؟ ہمارے لیے چائے بناؤ گی؟ دودھ کہاں سے لاؤ گی؟ دودھ کہاں سے لاؤ گی؟ دودھ پڑا ہے؟ دودھ ہے؟ ٹھیک ہے. ہمیں چائے پلاؤ گی؟ چلیں جب آپ کا گھر بن جائے گا نا پھر ہم چائے پینے کے لیے آئیں گے انشاءاللہ. آپ کے ہاتھوں کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مزدوری پہلے کدھر رہتے تھے؟ پہلے کدھر رہتے تھے؟ پہلے کدھر؟ یہیں پہ تھے سر. یہ یہ یہاں پہ سارا دو پنجا کمرے گھر تھے ہے، اس کے. 2 کمرے ہو گئے. یہ دیکھیں نا سر، یہ بنیاد تھی. اوکے. تو یہ 2 کمرے تھے اس کے. بیک سائڈ پہ بھی اگر آپ کو میں تھوڑا سا اندر آگے دکھاؤں ہاں تو یہ سر یہ دیوار ہے اس کی بیک سائڈ. یہ دیواریں تھیں، یہ باہر والی سائڈ پہ گری ہوئی ہیں. ابھی ان کی اینٹیں بھی باہر پڑی ہوئی ہیں. ان یہ کی کیا چھوٹی چھوٹی. یہ کیا پکا رہی ہیں آپ جی؟ بنا رہی ہیں؟ کون بنا رہا ہے چائے؟ آپ بنا رہی ہیں؟ آپ بنا رہی ہیں؟ کون بنا رہا ہے؟ آپ بنا رہی ہیں؟ دودھ کدھر ہے؟ دودھ کدھر ہے؟ ملائی ویر تھے ہو، ملائی شاہ تھے ہو. دودھ نہیں ہے؟ دودھ نہیں ہے. اس میں کیا ڈالو گی؟ کیا ڈالو گی؟ اور کھیر کون ہے؟ کھیر نہیں ہے سر، دودھ نہیں ہے. اب دیکھیں یہ یہ حالات ہیں کہ کعوے سے گزارا کر رہی ہیں لیکن دودھ نہیں ہے. بیچارے گھر کہاں سے بنائیں گے؟ اللہ بڑا رؤوف و رحیم ہوتا ہے. انسان ہم جو ہے نا بس صبر نہیں ہوتا ہے نا، نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ خدا ہمیں ایسے جگہوں پہ بھیج دیتا ہے جہاں سب سے زیادہ جو ونربل مستحق ہے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ، جو غریب بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو معذور ہیں، جو بالکل اپنے گھر جو ہے نا ایک کمرہ کیا ایک دیوار بھی نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھیج دیتا ہے. اور دعا خدا سے یہی ہے کہ ہمیں اسی جگہ پہ پہنچائیں جہاں وہ سب سے زیادہ مستحق ہے، تاکہ ان کے کام ہم آ سکیں انشاءاللہ. اور اللہ کام لے رہا ہے. اوکے بیٹا اب چائے بنائیں. چائے اچھا میں ایک گھر صرف بنا سکتا ہوں پورے گاؤں میں، پورے گاؤں میں.
آپ بتائیں کس کا بناؤں میں؟ بس وہ تمہاری دل کی مرضی نہیں ہے۔ اس گاؤں میں آپ بتائیں سب سے ضرورت مند کون ہے ہاں جو اس سب پورے گاؤں میں؟ उहा मूंखे कान्हे ख़बर ऐं कंहिंजे घर कोन वञा हिकिड़ा माछी आहिनि हिकिड़ा असीं लछारी आहियूं ॿिया होॾां लछारी आहिनि हाणे असां कंहिंजो चऊं था बाबा मुंहिंजो ठाहे हुनजो फिटाए असीं ईअं नथा चई सघूं। یہ سر کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ میرا بنا دو اور ان کا رہنے دو، تو وہ بھی زیادہ مستحق ہیں، تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ لیکن ان سے پوچھیں کہ میں ایک ہی گھر بنا سکتا ہوں، سب سے اچھا، زیادہ مستحق کون ہے؟ उहा आऊं नथो चई सघां ऐं कंहिंजे घर कोन वञा। کوئی ایک بتا دو، हिकिड़ो नालो हिकिड़ो कंहिंजो नालो वठी सघ जेको ग़रीब हुजे कंहिं हिकिड़ो नालो ॿुधा केरु आहे ग़रीब में? पूरी कॉलोनी में न हा हिते असांजो माना तर मुंहिंजे ایک بندہ بتائیں इन بس इन جلدی۔ कॉलोनी में वधीक ग़रीब केरु आहे? हिकु सभिनि खां माना अञा बि ॾिस में 4 पारूं हूंदा असां वटि को पारू कोन्हे। وہ سمجھ ہے، لیکن اس میں اور गरीबनि मजदूरी दिन का कितना कमा लेते हैं 300 350 400 एक दिन का? 350 400 350 400 एक दिन का, جی سر۔ ठीक हो गया। और 150 किलो आटा है 150 रुपए तो बेचारा क्या करेगा? खंड क्या- चाह पत्ती अञा उहा त जुदा आहे। चले हम सबको छोड़ देते हैं, सिर्फ आपका बना देते हैं। महिरबानी महिरबानी तव्हांजी महिरबानी। इंशाल्लाह बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा। बेशक यहाँ और भी होंगे, कोई मजदूर भी होंगी, इससे भी ज्यादा कोई मुस्तहिक होंगे, लेकिन ये सवाल इतना है कि ये हमें ये भी नहीं बताना चाह रहा कि मैं मुस्तहिक हूँ सबसे ज्यादा और मैं नहीं भी हूँ, क्योंकि जरूरतमंद है ना। जरूरत ये भी बड़ी बात होती है, ये कहना कि मैं सबसे मुस्तहिक हूँ ये भी बड़ी बात है, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा है, بڑا ہے۔ उसने जो इतना सा नुकसान किया ना, उसने नुकसान नहीं किया, उसने ये कहा है कि आपका घर पुराना हो गया, ये मैं गिरा देता हूँ, आपको नया बना देता हूँ, महिरबानी ठीक है ना। महिरबानी इंशाल्लाह बना के देगा। हाँ। یہاں پہ یہ سر خاتون ہیں ماروی، یہ بیوہ ہیں سر، اور ان کی جو ان کا والد ہیں وہ بھی نہیں ہے، اس کی ایک ماں یعنی کہ اس کی اماں بھی بیوہ ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، اور یہ اکیلی تھی، اور اس کے 2 بچے ہوئے، اور اس کا خاوند کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ کب ڈیتھ ہوئی؟ تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں سر اس کی۔ کتنے بچے ان کے؟ ان کے 2 بچے ہیں سر، ایک یہ بیٹی ہے ہوں۔ اور ایک یہ بیٹا ہے۔ تو یہ اب جب ہم نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری دونوں کی اماں اور میں ہم باری باری جاتے ہیں کام پہ، لوگوں کے گھروں میں کام شام کرنے کے لیے یا کھیتوں میں باڑی، کیونکہ اماں تو بوڑھی ہیں وہ کام نہیں کر سکتی، تو یہ خود جاتی ہے باڑیوں میں کام شام کے لیے سر۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک میں دونوں کٹھی نہیں جا سکتی، ایک جاتی ہیں اور ایک مثلا یہاں پہ گھر پہ بچوں کے پاس رہتی ہیں۔ تو یہ یہاں پہ گھر کی حالت ہے، تو ہماری جو سلیکشن کا وہ تھا، اب دل بڑا کر رہا تھا، لیکن میں نے پھر بھی ہم نے کہا کہ آپ کے پاس گزارے لائق آپ کی یعنی کہ سر چھپانے کو ایک جگہ ہے، ایک لیکن پھر بھی دیکھیے بھی گا، ہے پھر بھی دیکھیے گا کیونکہ ہم نے کیا سر ہو سکتا ہے۔ جب ان کے واش روم کو دیکھا یا ان کے اس طرح کو دیکھا، تو اب یہ ہمیں دیکھ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اس کو سر نہیں کنسیڈر کرتے تو یہ اگر خدا نہ خواستہ کولیپس کر گیا، گر گیا، تو پھر اس کا کیا ایگزیکٹ بنے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کا کوئی کمانے والا نا، کچے ہی ہے سر۔ ٹھیک ہے، تو میں سجیشن یہ دوں گا ان کا بنا دیں، رائٹ، ان کو اس میں ڈالیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ کہ اگر اب ہم نہیں بنائیں گے نا تو کیا پتا دوبارہ آنے والے 20 سال تک ادھر کوئی روک ہی نہ کرے، روک ہی نہ کرے۔ کہ این جی اوز ادارے نہیں آتے ایسی جگہ پہ، بالکل تو یہ اگر گر گیا تو یہ بیچاری کس کی آگے ہاتھ پھیلائیں گے، ایسے یہ ونربل لوگ ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے نا، تو ان کا کر دیں، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا گھر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی کیا ایج ہے، کہ کتنے سال کے کتنی بیٹا؟ عمر ہے؟ جی 8 سال جو ہے یہ 10 یار سال دیکھیں نا، میں آپ آج اس دن بات کر رہا تھا، یہاں اسکریننگ کریں بچوں کی جو چھوٹے ہیں نا، ہم ان کو پڑھائیں گے ادھر، انشاءاللہ ٹھیک ہے نا، وہ سہیل صاحب سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک پڑھائیں گے، یتیم بچوں کو لے کے جائیں گے اور پڑھائیں گے ان کو، ٹھیک ہے، تعلیم دلائیں گے، حقدار ہیں یہ لوگ، بالکل ٹھیک ہے نا بالکل۔ انشاءاللہ۔ آپ کا گھر بننا چاہیے بیٹا، پکی بات ہے، اگر گھر بن گیا تو دعا کرو گی، پکی دعا کرو گی، کیا دعا کرو گی؟ اللہ مجھے بال دے دے؟ نہیں بال نہیں مجھے چاہیے انشاءاللہ۔ اب پڑھتی ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ نہیں تمہیں عزت دے۔ ابھی ہم آج جو پہلا وزٹ تھا یا سندھ کا، جہاں ہم نے بہت سے گھر معائنہ کیے ہیں، رضوان بھائی اس کو اوور لک کر رہے ہیں، یہ کون سا علاقہ تھا؟ سر یہ ٹنڈوالا یار ضلع ہے سر، اور اس کے آگے یہ بکیرا سٹی کے پاس جمیل کالونی سر۔ اور حیدرآباد سے کتنے کلومیٹر دور ہیں ہم؟ یہ سر حیدرآباد سے تقریباً ڈرائیو کے حساب سے 40 منٹس اور تقریباً 38 کلومیٹر ہم حیدرآباد Okay. سے
اور یہاں کیونکہ سیلاب متاثرین تھے تو یہاں بہت سے گھر بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے ہم آگے نکل رہے ہیں بدین، یہاں رات رکیں گے اور کل ہم انشاءاللہ دادو اور خیرپور کی طرف رخ کریں گے. دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنے مستحق ہیں وہاں کام کریں گے. تو آئیں چلتے ہیں دادو کی طرف انشاءاللہ. کوئی نہیں آتی ادھر؟ بجلی بھی نہیں آتی؟ بجلی بالکل نہیں ہے ادھر؟ اوکے. تو جب آپ کو واش روم جانا ہوتا ہے تو کدھر جاتے ہو؟ کون سے کھیتوں میں جاتے ہو؟ ہاں؟ کتنے واش روم ہے؟ کوئی ٹوائلٹ وغیرہ ہے؟ نہیں ہے. تو کدھر جاتے ہیں آپ 1 نمبر اور 2 نمبر کرنے کے لیے؟ جنگل میں جاتے ہو؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. پتھر شتر مل جاتے ہیں استعمال کے لیے؟ بہتر ہوتا ہے نا مٹی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا آپ آگے پتھر استعمال کرو گے یا ٹوائلٹ استعمال کرو گے؟ کرو گے نا. بس یہ سوچ ہونی چاہیے بیٹا، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ بہتر ہوگا. پڑھائی کریں بیٹا، سر ان کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. نہیں یہ پکیا کی ہے، اس کو کاٹا رہتا ہے، کاٹ کے اس میں اس کو پریشر میں سے نکال کے پھر اس کو. اچھا جی، السلام علیکم. ہم یہ آخری ہمارا جو سروے تھا، کل رات کو ہم پہنچے ہیں بیدن میں، اور بیدن سے آگے ہم بیدن سے ہم آگے سفر کر کے 1.5-2 گھنٹے کا یہاں پہنچے. یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ عمر دلوانی ولیج ہے، عمر دلوانی. عمر اور ڈسٹرکٹ کون سی ہے؟ ڈسٹرکٹ بدین ہے اور تحصیل ٹنڈو باگو ہے. ٹنڈو باغو ہے. اور یہاں جو سیلاب کا رخ آیا تھا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا یہاں بھی، اور یہاں بھی کچھ گھر پہلے فیز میں بنانے کا. یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ ثناء اللہ صدر. ثناء اللہ صاحب. ورکنگ ایز اسسٹنٹ کمشنر ٹنڈو باگو. انشاءاللہ. اور جو ڈیزاسٹر یہاں آیا تھا بڑا ہٹ ہوا تھا، اور یہاں ٹینٹ سٹی بھی اسٹیبلش ہوا تھا. یہاں 52 ٹینٹس تھے، اسی پہ مطلب اتنے ٹینٹس پہ مشتمل تھا. ابھی الحمدللہ وہ تو صحیح ہو گیا ہے، ہر چیز ریوائیو ہو گئی، لیکن گھروں کے حوالے سے جو آپ نے صورتحال دیکھی ہے ہم سے پہلے کوئی نہیں آیا نا ادھر؟ نہیں. لیکن ایسے اکثر ہوتا ہے کہ ادارے، این جی اوز، آرگنائزیشنز میں روڈوں پہ چلے جاتے ہیں، کچھ گھر بڑے بڑے بینر لگا کر وہ آ جاتے ہیں. ہم نے جو ابھی سفر کیا نا، ابھی ایک جو مین روڈ کو نہیں کہہ سکتے، جو ایک ہلکی سی وہ سڑک تھی، اور اس کے اوپر جب ہم کچی سڑک پر آئے ہیں 1.5-2 گھنٹہ سفر کر کر، یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا خدا جانتا ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں یہ سب مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اتنا سفر کر کے خدا نے ہمیں یہاں کیسے بچایا، کیوں بچایا، ہمیں نہیں پتا. ہم ایسے پسماندہ علاقوں میں خدا ہمیں بھیج دیتا ہے اور اپنا کام لیتا ہے. مقصد ہمارا یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جو مستحق ہیں، سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ایریاز ہیں، وہاں کام کرنا. اب اس علاقے میں جی، اور اس علاقے میں شاید 500 گھر ہوں جو متاثر ہوئے ہوں، لیکن 500 میں دیکھنا ہے کہ پہلے 50 کون ہیں، دوسرے 50 کون ہیں، تیسرے 50 کون ہیں، جیسے کہ بیواہ ہیں، معذور ہیں، تو ان سے وہاں شروع کرنا اور پھر اوپر آنا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. انشاءاللہ بہتر ہوگا. یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے. اسکول میں 85 بچے اور ایک ٹیچر ہے. اسکول کا چھت بھی گرا ہوا، باہر ٹینٹ میں بچے پڑھ رہے ہیں. جذبہ بہت ہے، پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن وسائل نہیں ہے. بجلی تک کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے یہاں پہ. ٹوائلٹ تو دور دور کی بات ہے. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. ہم دنیا کو تو نہیں بدل سکتے، نہ ہم کوشش کریں گے اپنے اپنے حصے کا. وہ ایک بوند کے برابر ہے، لیکن وہ سمندر بھی وہ اس بوند کے بنا نامکمل ہے. تو اپنی اپنی بوند دکھا رہے ہیں. انشاءاللہ آج اس ولاگ کو ہم آج اینڈ کریں گے یہاں پہ، اور انشاءاللہ آگے جب ہم گھر شروع کریں گے، گھروں کی تعمیر کا ضرور دکھائیں گے. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. پلیز ڈو سپورٹ اس کوٹ KORT.org.uk. We need your help. We're trying to get to as many people as possible. The target is 1000 houses. ایک زار بنانے ہیں. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. جزاک اللہ. السلام علیکم from me, اختر کشمیر پال.